بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواد سہلاوی 1917۔ تمام کہکشاؤں، ان کے مجموعوں اور ستاروں کے درمیان، نیز تمام منظوموں، آسمانوں، سیاروں اور اس کرۂ خاکی کی تمام سرزمینوں کے درمیان میں ایک آستانے کا خدمت گزار تھا جو مستقبل قریب میں آسمان و زمین کے ستون یعنی حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی منزل گاہ بننے والا تھا۔ وہ زمین جو حضرت خضر کی گزرگاہ، ابراہیم و ادریس کا گھر، داؤد کے جالوت سے جنگ کے لیے حرکت کی ابتدائی نقطہ تھی، وہ خاک جس پر نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں عبادت کرے، اور جو بھی وہاں داخل ہو حاجت روا واپس ہوگا، اور وہ مسجد جس میں جو بھی پناہ حاصل کرے اس کے دل سے درد و غم برطرف ہو جاتے ہیں۔ مسجد سہلا وہی جگہ ہے جس کی جانب دنیا بھر سے مومنوں کی روح کے پرندے عبادت اور حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی انفاس سے ہم آغوش ہونے کے لیے پر تولتے ہیں۔ میں طویل سالوں تک اس مسجد کا خادم تھا اور اپنی عمر کے بہت سے شب و روز اس اسرار آمیز زمین میں بسر کرتا رہا تھا۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے کہ اس زمین پر اپنا بوجھ ہلکا کر لیتے اور ایک تنکے کی مانند سکون اور مانوی کشائش کے ساتھ اس سے خارج ہوا کرتے تھے۔ عاشقان امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو شب بدھ اس سرزمین میں رت جگا کرتے اور اپنے مولا کا اپنے دل کے نہا خانے میں مشاہدہ کرتے، ان کا نور اور اس مسجد کے زوار کی خدمت کے باعث کی جانے والی عنایتیں دیکھتا تو میرے وجود کا خمیر ولایت صاحب الامر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے جام و صحبہ سے سرمست ہو جاتا۔ اس مسجد میں اولیاء کے درمیان پیغام رد و بدل ہوتے تھے، درمیان میں روابط موجود تھے، بہت سوں کے لیے عہدوں، احکام اور کشائش کا حصول ہوتا تھا۔ میں نے کتنوں کو دیکھا کہ انہوں نے اس مسجد کے کسی گوشے میں اپنے چلے مکمل کیے اور اپنے ارباب کی خاص الخاص عنایات سے بہرہ مند ہوئے۔ میں ان جبریلوں کے شہپر کے درمیان زندگی بسر کرتا تھا اور ان احکام کا مطیع تھا جو کبھی دست غیب سے اشاروں کی صورت مجھے انجام دینے ہوتے تھے، اور اپنے شوق سے پر قلب کے ساتھ میں انہیں بجا لاتا تھا۔ اس اسرار آمیز نیمے شب جب آسمان خوفناک انداز میں چنگھاڑ رہا تھا اور طوفان مسجد کی ٹمٹماتی شمعوں کو بجھا دینا چاہتا تھا، مجھے اس غیبی پیغام رساں کی جانب سے معلوم ہوا کہ درگاہ ولایت کے آبروداروں میں سے ایک مشکل سے دوچار ہے۔ میں قاضی کو پہچانتا تھا، وہ مرد جو اپنے اساتذہ کی طرح اس مسجد کو ترک نہیں کرتا تھا اور ایک عمر اس میں بسر کر چکا تھا۔ گویا اسے کوئی مسئلہ درپیش تھا۔ میں نے نماز صبح ادا کی، مسجد کے برابر مختصر بساط کے حامل کمرے سے اپنی سردیوں والی عبا اٹھائی اور چھوٹے سے فانوس کو روشن کیا جس میں تازہ تیل ڈالا تھا، اور مسجد سے باہر آ گیا۔ سرد اور سوزناک ہوا میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ درمیانی راستے سے جس کے دونوں طرف گہرے گڑھے تھے کوفہ کی سمت روانہ ہوا اور مسلسل قاضی کو آواز دیتا رہا، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں پریشان ہو گیا تھا۔ گزشتہ رات اسے مسجد میں دیکھا تھا، ہمیشہ کی حیرت اور طاقت فرسا غم کے ساتھ جو اس کے سینے پر بوجھ بنا ہوا تھا۔ میں نے بہت سے عاشق دیکھے ہیں، لیکن ایسے دیوانے عاشق بہت ہی کم ہوا کرتے ہیں۔ آپ اس کی آنکھوں میں دیکھتے تو اس کی اندرونی آگ آپ کے تمام وجود کو لرزا دینے والی بجلی کی مانند خاکستر کر دیتی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے، لیکن جو بھی تھا اور اس کی جو بھی طلب تھی، افلاکیان اس کے احوال کا خیال رکھے ہوئے تھے۔ گویا اس کی عالمانہ شہرت نجف اشرف کی نسبت ہستی کی دوسری جانب زیادہ تھی، جس سے لوگ بے خبر تھے۔
میں نے سنا تھا کہ ایک مدت سے گوشہ گیری اختیار کیے ہوئے ہے، اگرچہ وہ فقہ و اصول، حدیث اور فلسفے میں مجتہد مسلم تھا، اپنے رسمی درس و دروس اور بحث روک دیے تھے اور ہر روز اس پیاس کی بنا پر امیر المومنین کے حرم وادی سلام اور مسجد سہلا میں پناہ لیتا تھا، جو اس کے وجود کو جلائے دے رہی تھی۔ میں دیر تک اسے تلاش کرتا رہا، یہاں تک کہ خورشید کی سنہری کرنوں کے کنارے سے آسمان کی سرخی آشکار ہو گئی۔ میں اپنے اطراف میں نظر ڈال رہا تھا اور مایوسی کے ساتھ کھجور کے تنومند درختوں کو دیکھ رہا تھا، جن کی رگ حیات شط فرات تک پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ آگے بڑھا اور آوازیں دے کر اسے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اچانک ایک گوشے سے خس و خاشاک ہلنے کی آواز سنائی دی۔ میرے دل میں امید کی کرن روشن ہو گئی تھی اور مجھے یقین تھا کہ یہ ذمہ داری کسی آگاہ کی جانب سے مجھے دی گئی ہے۔ میں آواز کی سمت گیا اور دوبارہ زور سے آواز دی۔ جلد ہی ایک کمزور آواز سنی جو گویا زمین کے اندر سے آ رہی تھی۔ میں اس آواز کی طرف گیا اور خس و خاشاک کے ایک بڑے ڈھیر کو دیکھا جو ایک گڑھے کے اوپر ہل رہا تھا۔ ایک بار پھر آواز دی، لیکن اب اس کا ہلنا بند ہو چکا تھا۔ گڑھے کے سر پر پہنچا اور بڑی مشکل سے اسے کھولا تو اسے دیکھا کہ گڑھے کے اندر اپنا سر میری طرف اٹھائے ہوئے کوئی ہنس رہا تھا۔ مجھے اس کے ہنسنے پر تعجب تھا۔ اس کی گرد و خاک بھری مہندی لگی سرخ داڑھی کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا، آقا سید آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں؟ سلام علیکم شیخ جواد۔ سلام علیکم آقا سید۔ میں اپنے عصا سے اس عظیم ہیولے کو مار رہا تھا کہ اس گھڑے سے نجات پا سکوں کہ آپ کی آواز سنی۔ ان کی خوش حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کسی مشکل سے دوچار ہیں اور میں گھنٹہ بھر سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ آپ سختی اور پریشانی میں گرفتار ہیں، لیکن یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے ایک اچھی رات گزاری ہے۔ میں اپنی صورت کو ان سیاہ آنکھوں کی چمک میں دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے ایک معنی دار نگاہ مجھ پر ڈالی اور کہا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس عصا کا سرا پکڑ لیں اور مجھے اس اچھی سی جگہ سے نجات دے دیں؟ مجھے ہنسی آ گئی۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جیسے تیسے انہیں باہر نکالا اور کہا، اے سید، اے اولاد پیغمبر، آخر آپ اس گھڑے میں کیا کر رہے تھے؟ وہ مسکرائے اور اپنا لباس جھاڑتے ہوئے مٹھاس سے کہا، میں کیا کر رہا تھا؟ نفس کے کنویں میں گر جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں ہنسا اور سمجھ گیا کہ ان میں گفتگو کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا، چلیے مسجد تشریف لے چلیے، میرے حجرے میں آرام کیجیے کہ میں آپ کا لباس دھو لوں۔ میں کوفہ جانا چاہتا تھا، میرے اہل و عیال منتظر ہیں، میرے خیال سے مجھے نجف واپس جانا چاہیے۔ ارے کچھ دیر آرام کیجیے سید، اس کے بعد چلے جائیے گا۔ انہوں نے اپنا سر جھکایا اور عصا کو آرام سے زمین پر مار کے کہا، مہربانی ہے، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ ارے سید آغا، آپ کے دشمن شرمندہ ہوں، مسجد سہلا کے زوار کا خادم ہوں اور مسجد سہلا کے اطراف موجود یہ گڑھے بھی آخر مسجد کا حصہ ہی شمار ہوتے ہیں۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور جب ان کے چہرے پر محبت و شکر گزاری موجیں مار رہی تھی، ہمیشہ کے غم و سکوت میں دوبارہ ڈوب گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہم مسجد پہنچ گئے اور میں انہیں خادم کے کمرے میں لے گیا، ان سے لباس لے کر اسے دھونے میں مصروف ہو گیا۔ لیکن ان کی حالت بالکل بھی اس شخص جیسی نہیں تھی جس نے رات اس گڑھے میں گزاری ہو جس میں سانپ اور بچھو کا خوف ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ دیر آرام کیا۔ میں نے انہیں گہرے رنگ کی چائے پیش کی اور کوشش کی کہ گفتگو کا آغاز کروں۔ اگرچہ ان کا وجود قند کی طرح شیریں تھا، لیکن ایسی ہیبت کے حامل تھے کہ انسان کو ہم کلام ہونے سے منصرف کر دیا کرتے تھے۔ میں انہیں زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن یہ سوچا کہ یہ مجتہد تقریباً 50 سال کے ہیں، شاید مسجد کی مشکلات میں سے ایک کے حوالے سے یہ میری مدد کر سکیں گے، وہ مشکل کہ جس نے سب کو ہی پریشان کر رکھا تھا۔ بس اسی لیے میں نے قندان ان کی سمت بڑھاتے ہوئے کہا، آغا سید۔ دوبارہ ملیم مسکراہٹ ان کے چہرے پر آ گئی اور بولے، جناب شیخ سہلاوی، آپ حکم کیجیے۔ میں نے چھوٹے سے کمرے کی کھڑکی سے مسجد پر نظر ڈالی اور کہا،
آغا سید، اس مسجد میں ہمیں ایک مشکل درپیش ہے جس کے باعث سب پریشان ہیں، اور اس نے سب زائر و نماز گزاروں کو خوف و زحمت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ انہوں نے اپنا سر اثبات میں ہلایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنی بات جاری رکھوں۔ ان کی روح کی ہیبت و عظمت نے میرے وجود پر سایہ ڈال رکھا تھا۔ میں نے کہا، چونکہ مسجد شہر سے دور ہے، کبھی کبھی اسلحے اور خنجر سے لیس ڈاکو آ جایا کرتے ہیں، اور اگرچہ مسجد کے زوار کوئی خاص مال و منال نہیں رکھتے ہیں، لیکن یہ وحشت انہیں رات کی عبادتوں سے محروم رکھتی ہے، اور وہ سکون سے اعمال و زیارت انجام نہیں دے پاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر ممکن ہو تو آپ سے درخواست کروں کہ کوئی دعا ایسی تعلیم دے دیجئے کہ وہ چور دوبارہ یہاں نہ آ سکیں۔ وہ اپنا سر ہلا رہے تھے اور ہمیشہ کی مسکراہٹ ان کے لبوں پر تھی۔ کچھ دیر خاموش رہے اور اس کے بعد کہا، انشاءاللہ اب نہیں آئیں گے۔ میں نے اپنی حیرت زدہ آنکھوں کے ساتھ کہا، کیا دعا کی ضرورت بھی نہیں ہے؟ نہیں، انشاءاللہ اب نہیں آئیں گے۔ انہوں نے چائے کا گلاس اپنے ہونٹوں سے لگایا اور ایک گھونٹ پی لیا، اور پھر کہا، ارے میں کس طرح سے آپ کا شکریہ ادا کروں جناب شیخ؟ میں نے بوکھلا کر کہا، شکریہ کس لیے جناب سید؟ میں نے تو اپنی ذمہ داری ادا کی ہے۔ اپنا ہاتھ میرے کندھے پر مارا اور کہا، میں آپ کی مہربانی کے لیے بہت شکر گزار ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ میرے اہل و عیال میرے منتظر ہیں اور مجھے اب ان کے پاس جانا چاہیے، وہ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ جی جناب سید، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ آپ نے تشریف فرما ہو کر بندے پر احسان کیا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے اور اس مسجد کے صاحب کی عنایتیں آپ کے شامل حال ہوں۔ ہو سکے تو میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ سر آنکھوں پر جناب سید، ارے آپ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ انہوں نے یا الہی کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ مہر و محبت سے پرجوش انداز میں مجھے گلے سے لگا لیا اور اس کے بعد باہر نکل کر آہستہ آہستہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ جا رہے تھے اور مجھے اس عجیب و غریب حال کے ساتھ تنہا چھوڑ رہے تھے جو میں نے ان میں دیکھا تھا، اور اس سے بھی زیادہ عجیب یہ تھا کہ پھر اس کے بعد جب تک میں اس مسجد کا خادم رہا، وہاں ان ڈاکوؤں اور رہزنوں کا پھر کبھی کوئی نام و نشان نہیں ملا۔